السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے 2013 کا الیکشن پارلیمانی جمہوری فتنے کے خلاف عوام کا ریفرینڈم تھا۔ 2013 کا الیکشن پارلیمانی جمہوری فتنے کے خلاف عوام کا ریفرینڈم تھا۔ اس الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی تھی میڈیا کو، اس کے مطابق کل ووٹ جو ڈالے گئے تھے سارے ملک میں وہ 17% تھے۔ 17% کل ووٹ جو تھے وہ ڈالے گئے تھے، اور 83% ووٹ جو ہے نہیں ڈالے گئے۔ لوگ جو ہے اس کافروں کے جمہوری فتنے سے اس قدر جو ہے لوگ بدظن ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے 83% لوگوں نے جو ہے ووٹ ڈالے ہی نہیں تھے، اور یہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم تھا، اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ لوگ جو ہے اس کافروں کے فتنے سے بالکل جو ہے وہ ناراض ہیں، اور اس فتنے کے جو ظلم ہیں ان سے لوگ جو ہے بہت تنگ ہیں۔ اس لیے لوگوں نے اس پارلیمانی نظام کے فتنے کو ووٹ نہیں دیا، اور ان 17% ووٹ جو ڈالے گئے تھے ان میں سے 14% ووٹ جو ہے وہ نواز شریف نے حاصل کیے تھے، اور 14% ووٹ حاصل کر کے نواز شریف جو ہے وہ حکمران بن گیا تھا۔ اور بڑے دکھ کی جو ہے یہ بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جو آئین اور قانون کی تشریح کرنے والی ہے کہ کون سا قانون یا آئین جو ہے مفاد عامہ میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے، اور کون سا جو ہے آئین قانون جو ہے وہ مفاد میں نہیں ہے، جو سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی اس نے قطعی طور پر اس طرح جو ہے کوئی بھی توجہ نہیں دی۔ حالانکہ تمام اداروں میں جو ہے اس میں اکثریت جو ہے اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس شیطانی جمہوریت میں۔ الیکشن میں صندوقڑی میں سے جس کے زیادہ ووٹ نکل جائیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اکثریت والا۔ اسی طرح اسمبلی میں جس کے زیادہ ممبر جو ہے وہ ساتھی بن جائیں، معاون کار بن جائیں، وہ حکمران بن جاتا ہے، اکثریت جس کی ہو۔ اسی طرح عدالتوں میں جن ججز حضرات کی اکثریت جو ہے جو فیصلہ دے وہ اقلیت کے فیصلے پر حاوی ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ مثلا 5 جج ہیں فیصلہ کرنے والے، 3 ایک طرف ہیں، 2 ایک طرف ہیں، تو 3 کی کا فیصلہ جو ہے وہ قابل عمل ہوگا۔ تو ہر جگہ اکثریت ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اللہ جانے کیا بات ہے کیوں آنکھیں بند کر لی تھی کہ یہ 14% جو ہے یہ تو اقلیت ہے، انتہائی اقلیت ہے، اور اس کے مقابلے میں 83% ووٹ جو ہے لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے، تو 14% جو ہے ووٹ حاصل کرنے والے حکمران جو ہے وہ کس طرح بن سکتے تھے۔ یہ ذمہ داری تھی سپریم کورٹ کی کہ اس کا نوٹس لیتی کہ یہ جو ہے یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ 14% ووٹ لینے والے لوگ جو ہے وہ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور اکثریت نے تو اس کافرانہ جمہوری فتنے جو ہے چوروں ڈاکوؤں کے نظام کا اکثریت نے 83% لوگوں نے جو اس کا بائیکاٹ کیا۔ تو اس وقت جو ہے نوٹس لینا چاہیے تھا اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو کہ چونکہ یہ تو مفاد عامہ کے خلاف ہے جو حکومت بنی ہے، اور اس کا کچھ جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر سپریم کورٹ جو ہے اس نے آنکھیں بند کر لی اور عوام کے ساتھ جو ہے کوئی ہمدردی کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے جب 1973 کا آئین بھٹو نے جو ہے یہ اسمبلی میں پاس کروایا تھا، کافروں کا بنا ہوا پارلیمانی فتنہ جو ہے پاس کروایا تھا، تو اس میں جو ہے ملک کے علماء اور مفتی جو تھے تمام فرقوں کے وہ بھی اس اسمبلی میں 1973 کی اسمبلی میں شامل تھے، اور انہوں نے یہ کافروں کا جو ہے فتنہ، پارلیمانی جمہوری بدترین فتنہ، چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا فتنہ جو تھا پاس کیا تھا علماء اور مفتیوں نے اس کے ساتھ مل کر۔ اب یہ مفتی جو ہے اگر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہوتی
کہ نماز کے اندر ہم جو ہے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا یہودی، ان کے راستے پر نہ چلانا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ عیسائی جو ہیں ان کے راستے پر چلانا۔ ہم یہ نماز میں، ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، لیکن عملی طور پر ہم اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے علماء کی اور مفتیوں کی۔ اگر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہوتی اور اس کے بعد سورۃ کافرون جو روزانہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو سمجھ کر پڑھا ہوتا کہ اس کا سورۃ کافرون کی آخری آیت جو ہے لکم دینکم ولی دین، نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کافروں سے کہہ دو کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، اور میرے لیے تو میرا دین ہے۔ تو یہ بائیکاٹ سکھایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون کے حوالے سے اتار کر اس کو، اور نبی علیہ السلام نے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیا، صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا۔ یہ ایک زندہ مثال ہے سیرت النبی کی اور سورۃ کافرون کے حکم کی۔ اور اس میں جو ہے علماء نے یہ دونوں صورتیں جو ہے نظر انداز کر کے، اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر جو ہے 39 کہ جو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور اسی طرح یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 اس میں بھی یہی حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑتے رہو جب تک ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا مکمل دین نافذ نہ ہو جائے۔ تو کافروں کے دین کو، نظام کو، آئین کو اللہ نے فتنہ کہا قرآن پاک۔ اگر یہ علماء جو ہے ان کا مطالعہ ہوتا قرآن پاک کا، کم از کم سورہ کافرون اور سورہ فاتحہ کے سمجھ کر جو پڑھ لیتے اس کو، تو وہ کبھی بھی اسمبلی میں 1973 کی اسمبلی میں کافروں کے اس بدترین فتنے کو، پارلیمانی لوٹ مار کے فتنے کو جو ہے کبھی وہ جو ہے پاس نہ کرتے، بلکہ اس کی مخالفت کرتے، بائیکاٹ کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ اس کا بائیکاٹ کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ان علماء اور مفتیوں نے اس کو مسلط کیا اس قوم پر، اللہ کی زمین پر، جبکہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ کی حق تلفی کی ہے ان علماء اور مفتیوں نے اور دوسرے لوگوں نے، بھٹو وغیرہ نے، دنیا دار تھے، انہوں نے سب مل کر جو ہے اللہ کا حق جو ہے وہ چھینا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق پر جو ہے اللہ کا حق ہے کہ اس کی حکمرانی ہو، اور اس کی حکمرانی اس کے آسمانی آئین اور دین کے ذریعے ہی ہے۔ اور تمام پیغمبروں نے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا اور اللہ کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کی اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر۔ کسی پیغمبر نے جو ہے یہ الیکشن کے ذریعے جو ہے چوروں کی اسمبلیاں نہیں بنائی، اور نہ یہ پارلیمانی جو ہے ڈاکوؤں کا نظام جو ہے، چوروں کا، لٹیروں کا، اس کو مسلط کیا۔ ہر پیغمبر نے آسمانی جو ہے آئین جو ہے اس کو نافذ کیا اپنی امت پر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آسمانی دین کو نافذ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی خلافت کے دور میں جو ہے اس آسمانی نظام ہی کو چلایا۔ تو چونکہ یہ جو ہے علماء جو ہے، مفتی جو تھے، انہوں نے پاس کیا تھا، اس لیے اب جو ہے ہر قسم کی امید اسلام کے بارے میں بالکل ختم کر دی انہوں نے۔ اور وہاں پر بھی جو ہے سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے تحقیق کرواتے کہ ان میں سے اسمبلی کے جو ممبران، ان میں سے جو ہے قانون کی ڈگری کتنے لوگوں کے پاس، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، ڈگری حاصل کی ہے، اور کتنے جو ہیں جو بالکل ہی جاہل ہیں۔ اور ان جاہلوں کو مسلط کرنا جو ہے، یہ چشم پوشی جو ہے سپریم کورٹ کی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھے۔ وہاں بھی سپریم کورٹ کو جو ہے نوٹس لینا چاہیے تھا کہ چونکہ یہ جاہلوں کی اسمبلی کا قانون پاس کرنا جو ہے، آئین پاس کرنا جو ہے، یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سپریم کورٹ کو 1973 کے اسمبلی میں جو فتنہ جو ہے مسلط کیا گیا تھا، اس پر بھی نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اس میں اکثریت لوگوں کی جاہل ہے، جو قانون نہیں جانتے ہیں، ان کو کیا پتہ وہ کیا پاس کر رہے ہیں، اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے، وہاں بھی نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اور یہ 2013 کا جو الیکشن ہے، جس میں 14% ووٹ لینے والی
جو ہے نواز شریف کی حکومت جو ہے 83% لوگوں پر جنہوں نے اس کا بائی کاٹ کیا، یہ ریفرینڈم تھا عوام کا کہ انہوں نے جو ہے اس پارلیمانی فتنے کا بائی کاٹ کر کے جو ہے ریفرینڈم جو ہے قرار دے دیا کہ ہم اس کو نہیں سپورٹ کریں گے، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، چوروں ڈاکوؤں کا یہ بہت بڑا ظلم ہے قوم پر، ہم اس کے جو ہے حمایت نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے نوٹس لینا چاہیے تھا کہ 14% جو ہے ووٹ دینے والے جو ہے وہ 83% لوگوں پر جو ہے کس طرح حکمرانی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ سپریم کورٹ نے وہاں بھی جو ہے یہ نوٹس نہیں دیا جو اس کی ذمہ داری تھی۔ قانون اور آئین کی تشریح کرنا جو ہے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے اس تشریح میں کچھ بھی قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ اگر وہ فل کورٹ بنا کر جو ہے یہ فیصلہ کرتے کہ یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے، یہ پارلیمانی نظام جو ہے شیطانی نظام جو ہے کافروں کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فتنہ قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے سورہ کافرون کے ذریعے بائیکاٹ کروایا تھا، کم از کم جو ہے سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس دے کر اس کو مفاد عامہ کے خلاف قرار دینا چاہیے تھا، اور یہ 14% ووٹ لینے والوں کی حکومت نہیں بننی چاہیے تھی۔ یہ ریکارڈ میں ہے، اور یہ فگر جو ہے، یہ سارا جو ہے ڈیٹا جو ہے، یہ الیکشن کمیشن نے جو ہے میڈیا پر دیا تھا، اور میڈیا پر جو ہے 1 سے زیادہ بار جو ہے وہ نشر ہو چکا ہے، اس پر تبصرے بھی ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ نظام جو ہے کافروں کا نظام جو ہے، چونکہ علماء نے اور مفتیوں نے جو ہے اس کو پاس کیا تھا اور مسلط کیا تھا اسمبلی کے 1973 کی اسمبلی کے ذریعے، اس لیے یہ علماء اور مفتی جو ہے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس فتنے کو تو مسلط کر سکتے ہیں لیکن اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک انہوں نے اسلام کی مخالفت ہی کی ہے اسمبلیوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، اس کافروں کے فتنے کے ذریعے علماء اور مفتیوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے، اسلام کے نفاذ کا راستہ روکا ہے۔ اور اس حقیقت کے پیش نظر جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے اس بات کا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں ہے۔ یہ 1973 کے بعد جو ہے جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک کے اندر، جو سودی قرضے جو ہے عوام پر مسلط کیے گئے ہیں، اور ان حکمرانوں اور اسمبلیوں کے لٹیروں کی جو جائیدادیں بنی ہیں ملک کے اندر، ملک کے باہر، اور ناجائز جائیدادیں، لوٹ مار کے مال سے جائیدادیں جو بنی ہیں، وہ سراسر جو ہے قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ اور یہ قرضے، یہ ٹیکس اور یہ عیاشیاں، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی سہولتیں، یہ سارے جو ہے یہ فتنے جو ہے یہ 1973 کے آئین کی وجہ سے ہے۔ تو سپریم کورٹ کو جو ہے اس کا نوٹس دینا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کے جو ہے اثرات جو ہے، نتائج جو ہے اس فتنے کے کیا ہیں۔ تو جب علماء نے جو ہے اس کو مسلط کر دیا، تو اب علماء سے تو قیامت تک بھی جو ہے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کی جو ہے کسی سٹیج پر بھی جو ہے وہ اسلام کی حمایت کریں گے۔ وہ تو لازماً جو ہے اسلام کا راستہ روکے بیٹھے ہیں اور روکیں گے، اور اسلام کو جو ہے نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ تو کم از کم جو ہے یہ سپریم کورٹ کو جو ہے یہ جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پیغمبروں کی بادشاہت اور صحابہ کرام کی خلفاء کی خلافت جو ہے، اس میں جو ہے یہ اسمبلیوں کا، چوروں کی اسمبلیوں کی فوجوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ جو پیغمبروں کی بادشاہت تھی، اس میں جو ہے چند لوگ ان کے وزیر ہوتے تھے جو ان کی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی خلافت میں بھی چند لوگ جو تھے وہ خلیفہ کے وزیر ہوتے تھے جو ان کی مدد کرتے تھے، اور اس دونوں طرز حکمرانی جو ہے، بادشاہت اور خلافت، ان دونوں میں جو ہے یہ چوروں کی اسمبلیاں جو ہے، لٹیروں اور جو ہے ڈاکوؤں کی اسمبلیاں، ظالموں کی اسمبلیاں، اور جو ہے فتنہ جو ہے یہ بالکل نہیں تھا۔ اور اگر جو ہے علماء اور مفتیوں کے فیصلے کے مطابق جو ہے جہاں اسلام نافذ نہیں ہونا، تو پھر جو ہے کم از کم جو ہے پیغمبروں کی بادشاہت اور خلفائے راشدین کی خلافت کے جو متوازی اس جیسا جو ہے طرز حکمرانی، جو صدارتی نظام ہے، کم از کم وہی نافذ کر دیا جائے، تاکہ یہ بیچارے لوگ جو ہے یہ ان اسمبلیوں کے
پارلیمانی فتنے کے ذریعے جو آتے ہیں کرسیوں پر اور آ کر جو ہے قرضے لیتے ہیں IMF سے، جو حکومت آتی ہے سب سے پہلے وہ قرضے کی بات کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لوٹتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، کمیشن بناتے ہیں، پھر ملازمتوں پر جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں، لاکھوں کے ذریعے نوکریاں دیتے ہیں کوٹا سسٹم کے تحت۔ تو ان ظالموں نے جو ادھم مچا رکھا ہے، کم از کم اس سے قوم کو جو ہے نجات دلائی جا سکتی ہے صدارتی نظام کے ذریعے، کیونکہ صدارتی نظام میں جو ہے یہ اسمبلیاں نہیں ہیں، یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ جس میں جو چور ڈاکو آتے ہیں لوٹنے کے لیے، اور جاہل جنہوں نے قانون کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی۔ دیکھیں علماء جو ہے ان کو سورۃ فاتحہ اور سورۃ کافرون کے بارے میں نہیں پتہ کہ اس میں ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں اور اللہ کیا فرماتے ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں۔ تو جب ان کو نہیں پتہ باقی لوگوں کو کیا پتہ ہوگا؟ تو اس لحاظ سے لازم ہے کہ اس پارلیمانی فتنہ جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے، اور 2013 میں عوام نے جس کو ووٹ نہ دے کر اس کا بائیکاٹ کیا تھا، 83% لوگوں نے، اس کے بارے میں جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے نوٹس لینا چاہیے تھا اور فل کورٹ کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ پارلیمانی فتنہ جو ہے یہ عوام کے مفاد کے 100% خلاف ہے، لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جگہ صدارتی نظام جو ایوب خان نے جو ہے نافذ کیا تھا، اور اس وقت میں بڑا امن و سکون تھا، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، نہ اسمبلیاں تھیں، نہ کوئی لوٹ مار تھی، اور کوئی قسم کے جو ہے ظلم و ستم نہیں تھے۔ کوئی غریب آدمی جو ہے اس کا بچہ پڑھ جاتا یا بچی پڑھ جاتی، کسی بیوہ عورت کے بچہ یا بچی، تو وہ جا کر کسی محکمے کے سربراہ کو کہتے تو بیچارے وہ جو ہے اس کو نوکری دے دیتے، ترس کر کے اس پر اللہ کا خوف کر گئے۔ تو یہ صدارتی نظام جو ہے ایوب کا ہم نے دیکھا بہت پرسکون تھا، کوئی لٹیرے نہیں تھے، کوئی ڈاکو نہیں تھے، کوئی چور نہیں تھے، کوئی بیرونی قرضے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، سب کچھ امن تھا۔ اور جب سے یہ 1973 کا فتنہ جو ہے علماء اور مفتیوں نے جو ہے ساتھ دے کر جو ہے اس کو مسلط کیا ہے، یہ لوٹ مار، یہ سارے ظلم، یہ سودی قرضے، یہ ٹیکس، یہ جو ہے اپنا کمیشن، اور اس کے بعد جو ہے یہ رشوت کا بازار گرم ہو گیا، اور عوام جو ہے وہ پستے گئے، اور ان حکمرانوں کی اولادوں کی بیرون ملک اور اندرون ملک بڑی بڑی جائیدادیں بنتی گئیں، اور قوم کے جو ہے پیدا ہونے والے بچے بھی جو ہے وہ مقروض ہوتے گئے، حتیٰ کہ جو ہے اس وقت جو ہے اس مقام پر پہنچا دیا ہے اس شیطانی نظام نے کہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے کہ رات کو جو ہے پارکوں میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ دھندا کر کے جو ہے روٹی کماتے ہیں۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارا فتنہ ہے جاہلوں کا، اسمبلیوں کے جاہلوں کا، جس نے قوم کو جو ہے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے ذمہ داری جو ہے جو بنتی ہے سپریم کورٹ کی، اس کو جو ہے یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ اس پارلیمانی فتنے کو جو ہے عوام کے مفاد کے خلاف قرار دے کر فل کورٹ نے اس کی جگہ جو ہے صدارتی نظام جو ہے وہ جو ہے نافذ کیا جائے، تاکہ یہ جو اسمبلیوں کے جو ہے یہ جماعتیں جو ہیں، ٹولے جو ہے یہ جو ہے بڑی بڑی جو ہے اسمبلیوں کی جو تعداد ہے لوٹنے والی، اس کا تو خاتمہ ہو جائے کم از کم، اور جو ہے لوگ جو ہے بیچارے جو ہے اس ظلم سے جو ہے معاشی ظلم سے تو بچ جائیں، قرضوں سے بچ جائیں، مہنگائی سے بچ جائیں، بے روزگاری سے، رشوت سے جو ہے لوگوں کی نجات ہو جائے۔ کم از کم سپریم کورٹ کو جو ہے صدارتی نظام جو ہے اس کو جو ہے قابل عمل بنانا چاہیے، کیونکہ علماء نے اس کو جو ہے فتنے کو پاس کیا ہے، لہٰذا وہ تو اسلام نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اگر اسلام نافذ نہیں ہوتا تو چلو اس کفر کے ذریعے جو ہے کم از کم جو ہے صدارتی نظام ہی نافذ کر دیا جائے، تاکہ کوئی بوجھ جو ہے یہ لٹیروں اور چوروں ڈاکوؤں کا قوم پر جو بوجھ ہے کم از کم یہ ختم ہو جائے، اور صدارتی نظام میں جو ہے جو وفاقی سطح پر جو ہے جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں ان کو پینشن جو مل رہی ہے، اسی پینشن پر جو ہے ان کو جو ہے وفاقی کابینہ میں شامل کر کے وفاقی حکومت بنائی جائے۔ اسی طرح جو ہے اسی پینشن پر ہی وہ بڑی خوشی سے یہ خدمت جو ہے سر انجام دیں گے، اور ان کے شامل ہونے میں حکمرانی میں
ایک تو جو ہے قانون کی حکمرانی ہوگی، دوسرا جو ہے شریف لوگوں کی، تجربہ کار لوگوں کی حکمرانی ہوگی، جس سے کوئی غلط فیصلے یا غلط قانون نہیں بنیں گے اور لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ طبقہ جو ہے ریٹائرڈ جج حضرات جو ہے شریف بھی ہیں، قانون دان بھی ہے، قانون کو سمجھنے والے بھی ہیں، اور یہی جو ہے کوئی اگر نیا قانون بنانا پڑ جائے تو یہی جو ہے ججوں کی جو کیبنٹ ہے وفاقی سطح کی، وہ جو ہے نیا قانون پاس کر دے، کیونکہ سارے کے سارے قانون سب ججوں نے جو ہے ریٹائرڈ ججوں نے اپنی زندگی جو ہے قانون میں جو ہے ختم کر دی، صرف کر دی، اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں اور وہی قانون سازی کریں۔ کوئی نیا قانون بنانا ہو تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ وفاقی سطح پر بھی ہو، اور صوبائی سطح پر جو ہے صوبائی عدالت جو ہے اعلیٰ عدالتیں جو ہے صوبائی جو ہے ہائی کورٹس جو ہیں ان کے ریٹائرڈ جج جو ہے ان کی کیبنٹ بن جائے صوبائی سطح پر، اور ایک سربراہ بن جائے، اور اسی پینشن پر جو ہے وہ قوم کی خدمت کریں، اور یقیناً جو ہے اور وہی قانون سازی کریں جو نیا قانون کی ضرورت پڑ جائے، اور پھر جو ہے وہ قوم پر جو ہے وہ ایمانداری سے، شرافت سے قانونی حکمرانی جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اسی طرز پر جو ہے ضدی جو ہے وہ بن جائیں کمیٹیاں جو ہے ریٹائرڈ ججوں کی، سیشن جج جو ہیں ان کی ضلعی سطح پر جو ہے وہ جو ہے انتظامیہ بن جائے، اور جو کہ جو ہے نظام کو چلائے لوکل سطح پر، ضلعی سطح پر، اور جو بھی قانون بنانے ہیں وہ جو ہے وہ نیا قانون جو خود بنائیں، اور قانون کی حکمرانی اور شرافت کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کریں۔ تو کم از کم جو ہے سپریم کورٹ کو اس طریقے سے جو ہے صدارتی نظام جو ہے وہ پاس کرنا چاہیے فل کورٹ میں، تاکہ عوام جو ہے یہ اس ظلم سے، پارلیمانی لٹیروں اور چوروں کے ظلم سے جو ہے عوام کی نجات ملے۔ اگر ایسا کہ نہیں ہوتا ہے تو یہ ظالم جو ہیں اسمبلیوں کے چور ڈاکو جو آگے ان کے بعد جو ان کی نسلیں ہیں وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ بے رحم ہیں، وہ زیادہ سنگ دل ہیں، وہ ان سے زیادہ ظالم ہیں، اور وہ مسلط کی جا رہی ہیں، آ رہے ہیں نوجوان جو ہے ان کے اولادیں جو ہے بیٹے بیٹیاں جو ہے وہ کرسیوں پر آ رہے ہیں، اور وہ ان سے زیادہ بے رحم اور ظالم ہیں، اور اگر ان کا ظلم جو ہے یہ ختم نہ ہوا تو اس قوم کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ سپریم کورٹ کو جو ہے یہ مہربانی کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ کی مخلوق پر یہ کافروں کا فتنہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق پر اللہ کا آسمانی آئین جس کو نبیوں نے، پیغمبروں نے اور ان کے تربیت یافتہ جو ہے صحابہ نے جو ہے خلافت راشدہ جو ہے انہوں نے جو ہے اسلام کو نافذ کیا ہے، اس طریقے پر جو اللہ کی زمین اور جو ہے مخلوق پر نافذ تو اللہ کا قانون ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے الخلق و عیال اللہ، مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے پر جو ہے اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک گھر کا مالک جو ہے اس کے گھر میں مالک کی پالیسی چلتی ہے کہ وہ گھر میں جو ہے معاملات جو ہے ان کو کس طریقے سے چلائے گا، اس کی جو ہے اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی گھر میں جا کر جو ہے اپنی مرضی چلائے اور زبردستی سینہ دوری اور بدماشی کرے تو سارے لوگ ان کو بدماش کہیں گے، شریف نہیں کہیں گے۔ جو کسی کے حق پر غاصبانہ قبضہ کر لے وہ شریف نہیں ہو سکتا، وہ بدماش ہو سکتا ہے، اور ایسے بدماش جو ہے وہ بہت کمینے اور گھٹیا خاندانوں سے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اعلیٰ خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کسی کا ایک ٹیڈی پیسہ، ایک تنکا جو ہے اس کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں جو ہے قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن ہم نے جو ہے ان سادہ سی باتوں سے جو ہے ہم نے کوئی جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں نصیحت حاصل نہیں کی، کہ جب ہم کسی کے گھر میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تو اس ملک میں جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر کا ملک ہے اس پر جو ہے ہم اور کافروں کی مرضیاں جو ہے فتنے جو ہے ان کو کس طرح چلانے کا ہم حق رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ جس طرح کسی کے گھر میں کسی کا دخل جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر کوئی زبردستی کسی گھر میں گھس جاتا ہے تو وہ بدماش ہوگا، سینہ زوری کرنے والا مجرم ہوگا،
اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اس طرح جو ہے جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے، وہ مجرم ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، بدماش ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سزا یقیناً دے گا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں اسلام نافذ کرتے، کیونکہ جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے تو 1973 کی اسمبلی میں مسلط کر دیا کافروں کا فتنہ۔ اب ان سے یہ توقع کی جائے کہ جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے کہ وہ جو ہے وہ اسلام نافذ کریں گے، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے سپریم کورٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ میں یہ فیصلہ کرے کہ یہ پارلیمانی چوروں ڈاکوؤں کا نظام جو ہے یہ قوم کو تباہی کے دھانے پر لے گیا ہے، تباہ کر دیا ہے، اور یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ اس کو تبدیل کر دیا جائے صدارتی نظام کے اندر، جس میں جج حضرات جو ہے وہ قانون دان اور شریف لوگ اپنی پینشن پر گزارا کرتے ہوئے جو ہے وہ قوم کی خدمت جو ہے وہ صحیح کر سکیں گے، اور کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت پڑی تو وہ بہتر طور پر جو ہے قانون بنا لیں گے۔ یہ چور ڈاکو تو اسمبلیوں میں جو ہے وہ صرف اپنے لیے قانون بناتے ہیں، اپنے جرموں سے جو ہے نجات پانے کے لیے جو ہے وہ جو ہے قانون سازی کرتے ہیں۔ قوم کے لیے کچھ نہیں سوچا انہوں نے۔ قوم پر تو جھوٹے مقدمے اور جھوٹے ظلم جو ہے انہوں نے مسلط کیے ہیں، سودی قرضے مسلط کیے ہیں، بے شمار ٹیکس جو ہے ظلم جو ہے، ٹیکسوں کا ظلم جو ہے انہوں نے مسلط کیا ہے، بے روزگاری، رشوت اور جو ہے ترقیاتی منصوبوں کے جو ہے نام پر جو ہے لوٹ مار جو ہے کا بازار گرم کیا ہے۔ یہ ظالم جو ہے یہ تو قوم کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی اگلی نسلیں جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے بھوکوں مارے گی۔ اس لیے گزارش ہے یہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ پارلیمانی جو فتنہ ہے یہ عوام کے 100% خلاف ہے۔ اسی لیے 2013 کے الیکشن میں 83% لوگوں نے جو ہے ووٹ ڈالے ہی نہیں تھے اس فتنے سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس فتنے کا بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ واضح طور پر جو ہے یہ ریکارڈ میں شامل ہے کہ یہ ریفرینڈم تھا عوام کا کہ وہ ان چوروں ڈاکوؤں کے فتنے جو ہے کافروں کے فتنے کو کی حمایت نہیں کریں گے ووٹ دے کر۔ وہ اس سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو جو ہے یہ جو ہے جو کہ پیغمبروں کا نظام ہے، پیغمبروں کی بادشاہت، اور ہر پیغمبر جو ہے بادشاہ ہوتے ہوئے چند وزیروں کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے نظام چلاتے تھے، اس طرح صحابہ کرام جو ہے ان کی خلافت کہ خلیفہ جو ہے چند وزیروں کو ساتھ ملا کر جو ہے حکمرانی چلاتا ہے۔ یہ اسمبلیوں کے چور بالکل نہیں تھے، ڈاکو بالکل نہیں تھے، یہ عیاشیاں کرنے والے، یہ رشوت کھانے والے، یہ جو ہے ہیرا پھیری کرنے والے جو ہے ان کا تصور تک نہیں تھا۔ تو اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے یہ ہے وہ لازم ہے، یہ چیز مفاد عامہ میں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، ان چوروں ڈاکوؤں کی جو ہے سینہ زوری کو، بدماشی کو، اور اس کی جگہ صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر کے شریف جو ہے جج حضرات جو ہے قانون دان جو ہے ان کی شرافت اور ان کی قانون کی سے جو وابستگی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ پینشن پر جو ہے وہ قوم کی خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ شرافت کی حکومت ہوگی، قانون کی حکومت ہوگی، اور یہ جو ہے امن اور سکون کی حکومت یقیناً ہوگی صدارتی نظام۔ کم از کم یہ لوٹ مار اور قرضوں سے تو کم از کم قوم کی نجات ہو جائے گی۔ جو الیکشن میں کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، پھر جو ہے ممبروں کو تقسیم کیا جاتا ہے، ترقیاتی منصوبوں کی آڑ میں جو ہے وہ ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اگر صدارتی نظام۔ ایوب خان کا دور ہم نے دیکھا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی چور ڈاکو نہیں تھے، کوئی رشوت نہیں تھی، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، کوئی اس طرح ٹیکس نہیں تھے، بالکل امن سکون تھا۔ میں نے جو ہے ایوب خان کی صدارتی حکومت جو ہے اس کا دور دیکھا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ جو ہے اس قوم پر جو ہے وہ احسان کرے، نیکی کرے اس قوم سے، ورنہ یہ جو ہے ڈاکوؤں کی آگے اولادیں جو ہیں وہ دانت جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو جو ہے بھوکے ماریں گے۔ تو یہ رحم کرے جو ہے سپریم کورٹ، جس کے پاس اختیارات ہیں، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو، کسی کا جو ہے آئین کو، اس کے حصے کو جو ہے وہ مفاد عامہ کے حق میں یا مفاد عامہ کے خلاف کا فیصلہ کرے فل کورٹ میں، اور اس کے مطابق جو ہے قوم کی
قوم کو جو ہے وہ سکون عطا دے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابن خلدون ہوئے ہیں بڑے مورخ، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے تاریخ کے دیباچے میں کہ جو تاجر ہے ان کو حکمرانی نہیں دینی چاہیے، کہ وہ جو ہے وہاں کرسی پر بیٹھ کے بھی تجارت ہی کریں گے۔ اور دیکھ لو انہوں نے جو ہے جو حکمران ہیں ہمارے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، یہ ان کے جو ہے ان کی تجارتیں بھی چل رہی ہیں، ان کی ملیں ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ملکوں میں جو ہے ان کے کاروبار ہیں۔ ان کو صرف آتے ہیں کرسیوں پر لوٹ مار کے لیے اور اپنے جو ہے وہ مال بنانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے۔ عوام سے ان کو جو ہے اتنی ہمدردی ہے کہ یہ عوام کو لوٹتے ہیں، ان کو مقروض کرتے ہیں جو سودی قرضوں کے ذریعے، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی ہمدردی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ تجارت جو ہے تاجروں کے جو حکمرانی جو ہے اس کی ابن خلدون جو ہے مورخ، انہوں نے مخالفت کی ہے کہ ان کو نہ دی جائے۔ اور سب سے اچھا نظام جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے، جس قرآن پاک کو ماننا، اس کی ہر بات کو ماننا ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت کو بنایا، بنی اسرائیل کے سرداروں نے مطالبہ کیا وقت کے پیغمبر سے کہ ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے، تو اللہ سے کہو کہ وہ ہمارا بادشاہ بنا دے ہم میں سے کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا، اور انہوں نے مالدار جو تھے، سردار جو تھے، ڈاکو چور جنہوں نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے لوگوں کے، تو لوٹ مار کے ذریعے انہوں نے اعتراض کیا کہ جی اس کے پاس، طالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ حکمران کیسے، بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن وہ تم سب سے زیادہ عالم دین ہے، بڑا عالم دین ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کی حکمرانی وہ کر سکتا ہے، حکمران وہ ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم دین ہو، اللہ کے آسمانی دین کا سب سے بڑا جو ہے وہ عالم ہو۔ اور دوسری صفت جو ہے یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں طالوت کا واقعہ ہے، دوسرے پارے میں آخر میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں اس بات کو لا کر مقرر کر دیا کہ مسلمانوں کا حکمران جو ہے کسی بھی کرسی پر ہے، کوئی جج ہے، کوئی جو ہے کسی عہدے پر ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس کے اندر یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے، اور قوم کو جو ہے اس کو کرسی دینے سے پہلے یہ دو خوبیاں جو ہے، دو صفات جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں کہ وہ سب سے بڑا عالم ہو اور جسمانی طور پر جو ہے وہ طاقتور ہو، یعنی جہاد کر سکے۔ اب اس میں جو ہے عورتوں کا کے لیے جو ہے حکمرانی بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر جو ہے قوی اور طاقتور نہیں ہو سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ اور قرآن نے تو نبی علیہ السلام کی عورتوں کو فرمایا ہے کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، لیکن ساتھ اس کے یہ بھی فرما دیا کہ کرنا فی بیوتکن، وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ ان کو اسلام نے کوئی عہدہ نہیں دیا حکمرانی کا، بالکل نہیں دیا، نہ ہی ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہیں، وہ جو ہے کسی جہاد میں وہ جو ہے حصہ لے ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے دو صفات جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں، یہ اگر دو صفات ہوں حکمرانوں کے اندر، پھر تو جو ہے دنیا جنت بن جائے لوگوں کے لیے۔ اور چونکہ یہ ہم نے قرآن پاک کی کسی بات کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ سورہ کافرون کے اندر جو لکم دینکم ولیہ دین کا حکم ہے اور سیرت طیبہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا، بائیکاٹ کیا۔ اور الحمد شریف جو ہے جس میں یہود و نصارہ کے جو ہے راستے پر چلنے سے جو ہے ہم جو ہے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، اگر عملی طور پر جو ہے ہم نے شیطانی جمہوریت جو ہے اس کو مسلط کیا فتنے کو، تو ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ کو سمجھ سکیں، آج تک نہیں ہم سمجھ سکے ہمارے علماء اور مفتی کے سورۃ فاتحہ کے اندر کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اور سورہ کافرون کے اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا، اس سورۃ کافرون کے حکم کے مطابق جو ہے سیرت طیبہ کیا ہے۔ تو ہمارے علماء تو مفتیوں کو تو یہ نہیں پتہ، عوام کو کیسے پتہ ہو؟ جب علماء کو مفتیوں کو نہیں پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کیا کہتی ہے، سورۃ کافرون کیا کہتی ہے، تو پھر جو ہے باقی لوگ جو ہیں بیچارے جو ہے ان کو کیا کس بات کا پتہ ہوگا۔ اور شاعر نے کہا ہے چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، کہ جب کعبے کے اندر کفر ہوگا تو مسلمانی کہاں پائی جائے گی۔ جب قوم کے علماء اور مفتی جو ہے وہ کفر کے جو ہے معاون کار بن جائیں، کفر کو مسلط کریں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، تو پھر اسلام کون نافذ کرے گا؟ یہ دیکھنے سمجھنے کی بات ہے۔ تو بہرحال جو سپریم کورٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے
اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پارلیمانی فتنے کا خاتمہ کرے، کیونکہ یہ 100% عوام کے جو ہے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے وہ سب کچھ دیتا ہے، جائیدادیں بن گئی ان کی، لیکن قوم کے بچے جو ہے وہ پیدا ہونے والے جو ہے وہ لاکھوں کے مقروض ہیں۔ اس بات کا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو اس کی بہت بڑی گرفت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ علماء کی تو نمبر 1 پہ ہوگی کہ انہوں نے لیبل لگا رکھے تھے علماء اور مفتی کے، اور کام جو ہے سارے شیطانی جمہوریت کے کرتے تھے، ان کی تو پکڑ نمبر 1 پر ہوگی۔ اور باقی جو ہے عہدیدار جو ہے خاص طور پر سپریم کورٹ جو ہے ان کی بھی پکڑ ہوگی، اور انہوں نے جس طرح ماضی میں جو ہے چشم پوشی کی ہے، آنکھیں بند کر دی ہیں، اس طرح جو ہے اگر کریں گے تو یقیناً پکڑے جائیں گے۔ اور اللہ کے پکڑ سے جو ہے ڈرنا چاہیے، اور اپنے جو ہے برے اعمال سے جو ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے عذاب کا باعث نہیں بننا چاہیے، اور نہ اپنی اولادوں کے لیے کی بربادی کا باعث بننا چاہیے۔ شیطانوں کے نقش قدم پر چل کر، لوٹ مار کر کے، حرام روزی کما کر، نہ اپنے اگلے جہان جانے والے والدین کے لیے ہم ان کے لیے عذاب کا بندوبست کریں نظام کفر کے ذریعے، اور نہ اپنی اولادوں کو برباد کریں نظام کفر کے لیے۔ یہ ہمیں بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، کس کی زندگی ختم ہو جائے، اور پھر مرنے کے بعد جو ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ مرنے قرآن تو کہتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں مجرمین کی روح قبض کرنے کے لیے تو یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ جانیں نہیں نکلتی، حلق میں اٹک جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے، روح جو ہے قبض ہونے سے پہلے رب کی سزا شروع ہو جاتی ہے کہ جان جو ہے حلق میں اٹک جاتی ہے، اور فرشتے جو ہے پٹائی کرتے ہیں اس کی، تو یہ عذاب تو شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر جاتا ہے مرتے ہی اس پر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ قبر میں اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، نیک ہے تو اس کی قبر جنت بن جاتی ہے، اگر برا ہے تو جہنم بن جاتی ہے۔ ان باتوں کو جو ہے، سادہ باتوں کو جو ہے ہمیں دین کی ان سادہ باتوں کو ضرور قبول کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ظلم ہو رہے اس ملک کے اندر، اس کا واضح یہ دلیل ہے کہ ان لوگوں کا آخرت کے حساب و کتاب پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی باتوں کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے الٹ چلتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ یہ اگر یہی نظام رہا تو یہ نئی نسلیں جو ہیں ان چوروں ڈاکوؤں کی، وہ بہت ظالم ہیں، بہت بے رحم ہیں، وہ اس قوم کو بھوکے ماریں گے، اور ان کے اللہ تللے جو ہے ان کی عیاشیاں جو ہے بڑی عروج پر ہوں گی، اور وہ جو ہے اس قوم کو جینے نہیں دیں گے۔ اور یہ بات بھی جو ہے یہ واضح ہے کہ جس امریکہ کے ہم غلام ہیں، 10 بستہ غلام ہیں، وہاں تو صدارتی نظام ہے، وہاں پارلیمانی چوروں ڈاکوؤں کا نظام نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جو ہے ان برائیوں سے جو ہے 100% پاک نہ صحیح تو دیکھو بہتر ضرور ہے۔ تو جب امریکہ جس کے ہم 100% غلام ہیں، جب وہاں صدارتی نظام ہے تو یہاں صدارتی نظام کیوں نہیں نافذ ہو سکتا؟ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے، وہ اس ذمہ داری کو نبھائے تاکہ جو ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ نجات ہو جائے، چوروں ڈاکوؤں کے لوٹ مار کے بوجھ سے جو ہے، قرضوں سے جو ہے کم از کم نجات تو ہو جائے لوگوں کی۔ لوگوں کے بچے جو ہے ڈگریاں لیے جو ہے نہ محنت مزدوری ملتی ہے، نہ کوئی ملازمت ملتی ہے، اور خودکشیاں کر رہے ہیں، اور برا حال ہے لوگوں کا جو ہے۔ تو اس پر جو ہے ترس کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، خاص طور پر علماء مفتی تو اس قوم پر ترس نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو کفر کو، پارلیمانی کفر کو، اس فتنے کو مسلط کیا ہے، ان سے توقع تو نہیں ہو سکتی کہ وہ اس قوم کے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے۔ اب سپریم کورٹ رہ گیا ادارہ جو بااختیار ہے، اور جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے کہ یہ مفاد عامہ میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس کو جو ہے ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اور جو میں نے کہا ہے کہ 1973 میں جنہوں نے پاس کیا قانون، کتنے ہیں جو قانون کی ڈگری پڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قانون کی علم کے ذریعے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، مسلط کیا ہے کافروں کے فتنے کو۔ اور اس کے بعد 2013 میں جو 14% جو ہے
ووٹ لینے والا شخص جو ہے حکمران بن گیا ہے بغیر اکثریت کے، انتہائی اقلیت میں وہ جو ہے حکمران بن گیا ہے، وہ کیسے بن گیا وہ؟ اور 83% لوگوں نے جو ہے اس فتنے کا جو ہے بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے ووٹنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا، کیونکہ وہ متنفر ہو چکے تھے، وہ اس ظلم سے جو ہے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیے۔ تو ان حقیقتوں کو جو ہے سپریم کورٹ جو ہے نوٹس میں لائے، فل کورٹ میں جو ہے لا کر اس کو مفاد عامہ یا نا مفاد عامہ کا فیصلہ کرے، تو اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے قوم کو جو ہے کوئی سہولت دے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہوگا اس قوم پر، ورنہ یہ ظلم جو ہے حکمرانوں کا ان کی نسلوں کے ذریعے جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ذمہ داری جو ہے صرف اور صرف سپریم کورٹ کی ہے، وہ اس قوم پر رحم کرے اور اس قوم کے ساتھ جو ہے احسان کرے کہ فتنے کی جو ہے پارلیمانی فتنے کی جگہ جو ہے وہ صدارتی نظام لائے، اور اس صدارتی نظام میں جو ہے حکومتیں جو ہے وہ ریٹائرڈ ججوں کی بنیں، جو شریف لوگ بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، قانون کی حکمرانی ہوگی، شرافت کی حکمرانی ہوگی، اور کوئی لوٹ مار، کوئی رشوت، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی۔ جب وہ اوپر بیٹھے ہوں گے قانون دان تو نیچے محکموں کی صحیح نگرانی کر سکیں گے، اور جو شخص بھی جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو فوری سزا دیں گے۔ تو یہ احسان کرے سپریم کورٹ جو ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔